السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیث اور ان کا علمی ذوق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں اس قدر دینی مسائل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور افعال ان سے نقل کیے جاتے ہیں کہ حد نہیں۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ مسائل سے واقف اور عالم تھیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم مشکل ہمیں درپیش آتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے متعلق تحقیق ملتی تھی۔ 2210 حدیث کتب احادیث میں ان کی ملتی ہیں۔ خود فرماتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں بچپن ہی میں کھیل رہی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر کی آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، مکہ مکرمہ میں 8 برس کی عمر تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہیں۔ اس کم عمری میں اس آیت کے نازل ہونے کی خبر ہونا اور پھر اس کا یاد بھی رکھنا دین کے ساتھ خاص ہی لگاؤ سے ہو سکتا ہے، ورنہ 8 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق جہاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبی لحم کے غلام اور کم عمر بچے تھے۔ جہاد میں شرکت کا شوق اس وقت ہر بڑے چھوٹے کی جان تھا۔ خیبر کی لڑائی میں شرکت کی خواہش تھی۔ ان کے سرداروں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اجازت فرما دی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی اور ایک تلوار مرحمت فرمائی جو گلے میں لٹکا لی، مگر تلوار بڑی تھی اور قد چھوٹا تھا، اس لیے زمین پر گھسرتی جاتی تھی۔ اسی حال میں خیبر کی لڑائی میں شرکت کی، چونکہ بچے بھی تھے اور غلام بھی، اس لیے غنیمت کا پورا حصہ تو ملا نہیں، البتہ بطور عطا کے کچھ سامان حصے میں آیا۔ فائدہ: ان جیسے حضرات کو یہ بھی معلوم تھا کہ غنیمت میں ہمارا پورا حصہ بھی نہیں، اس کے باوجود پھر بھی یہ شوق کے دوسرے حضرات سے سفارش کرائی جاتے تھے، جس کی وجہ دینی جذبہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول کے وعدوں پر اطمینان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ بدر میں چھپ کر شریک ہونے کی کوشش۔ حضرت عمر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوعمر صحابی ہیں، شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کے بھائی ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر کو بدر کی لڑائی کے وقت دیکھا کہ لشکر کی روانگی کی تیاری ہو رہی تھی اور وہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ مجھے یہ بات دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لیں اور بچہ سمجھ کر جانے کی ممانعت کر دیں کہ پھر نہ جا سکوں، اور مجھے تمنا ہے کہ لڑائی میں ضرور شریک ہوں۔ کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی طرح شہادت نصیب فرمائے۔ آخر جب لشکر پیش ہوا تو جو خطرہ تھا وہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے انکار فرما دیا، اور جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، مگر شوق کا غلبہ تھا، تحمل نہ کر سکے اور رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق کا اور رونے کا حال معلوم ہوا تو اجازت عطا فرما دی۔ لڑائی میں شریک ہوئے اور دوسری تمنا بھی پوری ہوئی کہ اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے ہونے اور تلوار کے بڑے ہونے کی وجہ سے میں ان کے تسموں میں گرہیں لگاتا تھا تاکہ اونچی ہو جائے۔ 2 انصاری بچوں کا ابو جہل کو قتل کرنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کے صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے 2 کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے،
میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چچا جان، تم ابو جہل کو بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوگا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا، اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ فائدہ: یہ دونوں صاحبزادے معاذ ابن عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ معاذ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے، مجھے اس وقت خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے، وہی تڑپتا رہا، مگر معاوید ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مبادا اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا، اس نے میرے مونڈے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال دیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔